متجددین اور آج کل کے نئے نئے جو علماء اور مبلغین جو نکل کر سامنے آ رہے ہیں، ان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ اور بھی ہے۔ وہ یہ کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام کے اندر کسی بھی نئی فکر یا سوچ جو قرآن و سنت سے ہٹ کرو انسان کی اپنی رائے اور فکر کے اوپر وہ مبنی ہو تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی نئی چیز سامنے آئے گی اسے قرآن و سنت کے قوانین کے تابع کر کے حل کیا جائے گا اور اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور انہی اصولوں کے ہی انڈر جو ہے اسے لے کے چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نئے سرے سے اپنے طرف سے کوئی چیز نکال دیں اور اس کو جناب مارکیٹ کے اندر لانچ کر دیں اور اسے جو ہے وہ دین کا نام دے دیں، تو ایسا اسلام کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن میں کہا اگرچہ اس نے درست ہی کہا وہ غلط ہے، اس کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو وہ علم جو قرآن و سنت سے اخذ کیا گیا، لیا گیا، گین کیا گیا ہے، قوانین بنائے گئے ہیں، یا وہ فکر جو ہمیں بزرگوں نے دی، یہ کلیکٹو جو ہے وہ وزڈم، دانش مندی جو ہمیں دی گئی ہے، ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے متعلق آپ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، تم طے شدہ اصولوں پہ چلو، نئی نئی باتیں جو ہے وہ نہ نکالو، بلکہ آپ نے اس سے آگے فرمایا قد کفیتم، تمہیں یہ معاملہ پورا کر دیا گیا، اب تم نئے نئے معاملات کو ڈسکس اپنی طرف سے نہ کرو، جو پہلے سے طے شدہ لائنیں ہیں ان کے اوپر ہی چلو۔ حضرت عمر کا ایک قول اس بارے میں بڑا جو ہے وہ زبردست ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اصحاب الرائے آدھا سنن، جو اپنی فکر اور سوچ کو قرآن و سنت کے مقابلے میں لاتے ہیں نا، وہ سنت اور حدیث کے دشمن ہیں۔ وہ دین کی خدمت جو ہے وہ نہیں کر رہے، بلکہ کیا ہے، وہ حدیث سے جب بیان کرتے ہیں جو کچھ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، حضرت عمر کے میں قول کو نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہے کہ پھر وہ اس بات سے شرم محسوس کرتے کہ ہم لوگوں کے سامنے کہیں کہ ہمیں نہیں آتا، ہم اپنی جو ہے وہ جہالت کو ظاہر کریں یا اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیں، بھی مجھے اس کا پتہ نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ تو ایسا کرنا وہ اپنے لیے شرمندگی اور آر شیم سمجھتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، بغیر علم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بغیر نالج کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے بارے میں اپنی عقل اور اپنی فکر کو ہی وہ معیار بنا لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے انسان کو جو پہلے جو بتائے گئے اصول ہے نا امت کے چلتے آ رہے، ان کو جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز کا ایک قول اس بارے میں بڑا زبردست ہے، وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ تم دین کے معاملے کو وہاں روک لو جہاں بزرگ اور سلف رکیں، جہاں ایک جو ہے وہ جمہور رکا ہوا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو وہاں روک لیا، تم بھی وہاں رک جاؤ، ان سے آگے نہ نکلو۔ وہ کوئی پاگل بے وقوف تو نہیں تھے کہ وہ وہاں غلط رکے تھے، کیونکہ وہ اگر رکے تھے تو وہ گہری نظر اور عقل، فکر اور علم کے باوجود رکے تھے، اور تم چلو گے تو جہالت کی وجہ سے چلو گے اور دوسروں کو جو ہے وہ خراب جو ہے وہ کرو گے۔ تو آپ اس بات کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وضاحت کر رہے ہیں کہ تمہیں ان سے آگے جو ہے وہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ امام اوزاعی نے بھی یہاں لکھا ہے اصبر علی السنت وقف حیث وقف القوم، اپنے آپ کو سنت کے تابع کیجئے اور وہاں رکیے جہاں امت رکی ہے، قوم رکی ہے، انہی کے بتائے اصولوں کے تابع رہ کر، انہی کے نیچے رہ کر آپ جتنا چاہے اجتہاد کر لیں، جتنی چاہے فکر عقل کی باتیں کر لیں، مسائل کا حل جو ہے وہ ڈھونڈ لیں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنی طرف سے نکالو گے، تو پھر یہ بدعت بھی ہوگا اور گمراہی بھی ہوگا، خود بھی ڈوبو گے اور دوسروں کو بھی ڈبو دو گے۔ تو اسلام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ بدعت کا کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے۔ اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے انالیسس کا یہاں کوئی جب وقت نہیں ہے قرآن و سنت اور جمہور کے مقابلے میں۔ تو آج کل والے بس اسی بات پہ لگے کہ ہم ہی عقل کل ہیں، باقی سارا زمانہ ہی کمڑوں کو اور بے وقوفوں کو اور بھونگوں کا نعوذ باللہ گزر گیا۔ ایسا نہیں، بلکہ وہ بندہ جو بے وقوف اور بھونگا ہے، جو ایک کلیکٹیو وزڈم کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے اعتراض کر رہا ہے۔